تو یہ پہلا سوال ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ جو ماموں ہیں سوتیلے، یعنی ایک عورت ہے، ان کے جو باپ ہیں، ان کے جو والد ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی، اس دوسری جو بیوی ہے اس سے جو اولاد ہے، جو جس عورت کے متعلق سوال ہیں، اس کے بچوں کا ماموں ہے یعنی سوتیلی جو نانی ہیں، اس کا اس کے جو بیٹے ہیں ماموں ہیں، کیا وہ اس عورت کے سگے ماموں ہیں یعنی محرم ہیں، اور ان کے بچوں کے بھی جو ہے پھر محرم ہیں، یعنی جس طرح حقیقی ماموں ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہیں کہ اگر وہ پہلے کسی شوہر کا ہے، پہلے شوہر سے ہی جو یہ بیٹا ہے جس کو یہ سوتیلا ماموں کہہ رہے ہیں، پھر تو وہ نامحرم ہے، خود ان خاتون کے لیے بھی، ان کے بچوں کے لیے بھی، جو ان کے یعنی حقیقی اور سگے بھانجے نہیں بنتے، محرم نہیں ہیں. اگر وہ اسی باپ سے ہیں، یعنی دوسری شادی کی، اس عورت کی اولاد نہیں تھی یا تھی بھی، یہ جو بیٹا ہے یا ماموں ہے اسی باپ سے، جو اس لڑکی کا باپ ہے، یعنی بچوں کا جو حقیقی نانا ہے، اسی کے یعنی نطفے سے پیدا ہوا ہے، بعد میں وہ پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کا وہ حکم ہے جو ماموں والا حکم ہے، محرم والا. ساتھی سوال پوچھ رہے ہیں حمزہ خان کے نام سے کہ آپ کی بک سے سوال ہے کہ وسیلہ اور واسطہ کا ڈفرینس بتا دیں، اور یہ دونوں کس کے جائز ہیں. بہرحال وسیلہ جو ہے، جب ہم عربی میں بات کرتے ہیں اور کتابوں میں جب توحید اور شرک کی بات کرتے ہیں اور عقیدے کی جو وسیلہ ہم ذکر کرتے ہیں تو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے. واسطہ تو یہ اردو میں جس طرح ہم واسطہ وسیلہ ساتھ نہیں بولتے، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو، اس کی خاطر کر دو، یہ تو یعنی ایک لفظی بات ہے، یہ کوئی باقاعدہ شرعی حکم کے اعتبار سے نہیں بتا رہے ہیں. وسیلہ اور واسطہ حکم کیا ہے؟ وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز اختیار کرنا، کسی ہستی کو پیش کرنا. وسیلہ بیچ میں سفارش کے لیے، جس طرح شفاء ہوتے ہیں، بیچ میں ڈالا جاتا ہے ایک چیز کو وسیلہ، اور جس چیز تک پہنچنا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تک، اور ایک بیچ میں وسیلہ ہے، اور ایک ہم خود ہیں دعا کرنے والے یا اپنی مراد منوانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو وہ وسیلہ جائز بھی اور ناجائز بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی جناب میں وسیلہ اختیار کرو. تو جو اہل بدعت ہوتے ہیں، قبر پرستی اور واسطے وسیلے، نبیوں ولیوں کو پکارنے والے، وہ کہتے ہیں دیکھو وسیلے کا خود حکم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسی آیت میں جاہدوا فی سبیلی، اس کے راستے میں جہاد کرو، یعنی نیک اعمال میں سے ایک عمل کرو. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے نام ہیں، سارے خوبصورت ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرو. یا رحمان یا رحیم مجھے بخش دے، بارش نازل کر، اور اپنے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کرو. 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، صحیح حدیث ہے، اپنے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کشائی کی، جو انہوں نے اخلاص پر عمل کیا تھا. کسی زندہ حاضر شخص سے بھی آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. جائز وسیلے ہیں. ناجائز وسیلے میں سے ایک شرکیہ ہے، نبیوں ولیوں کو پکارنا، دعا کرنا اسباب سے بالا تر، یہ عبادت ہے. الدعاء والعبادہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر کو دیں گے تو آپ نے شرک کیا. اور چاہے آپ کہتے رہیں کہ میں تو صرف وسیلے کے طور پہ پکار رہا تھا، تو یہ شرک ہے، یہی مشرکین کا شرک تھا. اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں ڈائریکٹ، نبی اور ولی کا وسیلہ دیتے ہیں، اے اللہ پیارے نبی کے طفیل، ان کے واسطے، جو ابھی آپ نے واسطے کا لفظ استعمال کیا، تو یہاں کے لوگ عام اردو زبان میں واسطہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو، یعنی جو عمل ہوتا ہے شرعی جب بحث کرتے ہیں، یعنی یہ وسیلے والا عمل ہے جو کہ جائز ناجائز دونوں طور پہ ہوتا ہے، آپ نے سنا، اور اس کو یہ واسطہ کہتے ہیں، پیارے نبی کے واسطے ہماری یہ دعا قبول فرما. تو یہ بھی اگر شرک نہیں بھی ہے تو بدعت ہے، یعنی دین میں نیا کام ہے. سلف صالحین اس طرح نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قحط سالی ہوتی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ جو ہے قبر شریف پہ جاتے، ان سے دعا کرتے پکارتے یا ان کے وسیلے سے، بلکہ عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، انہیں کہتے کہ دعا کرو. ان کے بھی وسیلے سے دعا نہیں کرتے بیٹھے بیٹھے، انہیں دعا کرنے کو کہتے، دعا خود وہ کر رہے ہوتے. اور یہ کہتے، حوالہ دیتے کہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے وسیلے سے، یعنی ان سے دعا کراتے تھے. کیونکہ اس میں بھی لوگ جو ہے شبہ ڈالتے ہیں، دیکھو لکھا ہے نا کہ نتوسل بک، تو وہ کیا تھا، وہ امرن پریکٹیکلی طور پر حدیث میں ثابت ہے نا کہ مثلا گاؤں سے لوگ آئے اور کہا کہ بارش کی دعا کرے تو آپ دعا کرتے تھے. یہ نہیں کہ گاؤں میں بیٹھے بیٹھے کہتے پیارے نبی کے صدقے ہمیں دے دو تو بارش ہو جائے، نہیں. اور یہی عمل جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، کہ عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ دعا کریں، انہوں نے دعا کی، سب جماعت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی. تو یہ
واسطہ اور وسیلے کے تعلق سے ہیں۔ سب کانٹیننٹ میں بہت سے مساجد کے نام مساجد کے امام ضاد کو ضاد یا ذا جیسا پڑھتے ہیں، یا جو ہے دال کو را جیسا پڑھتے ہیں، اور دوسری بھی قراءت میں مسٹیک ہوتی ہیں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ عمر فاروق بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں۔ صحیح تجوید عربی لہجے میں قرآن پڑھنا یہ تو واجب ضروری ہے، اس میں جو غلطی ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور جو ہے گناہ ہے اگر جان بوجھ کے کوئی انسان یہ کرتا ہے۔ کوشش کرے اور سیکھے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس محنت کا اس کو دوہرا اجر دے گا، لیکن امام جو ہے ایک کمپلیٹ اور اچھے حالت میں ہونا چاہیے، زیادہ سنت کو جاننے والا اور قرات صحیح طور پہ کرنے والا، اقرأ یعنی زیادہ قرآن صحیح طور پہ پڑھنے سمجھنے والا، اس کو کرنا چاہیے، نہ کہ جو کمزور ہو اسے آگے نہیں کرنا چاہیے جان بوجھ کے۔ البتہ جو تجوید کے تفصیلی احکام ہوتے ہیں، ادغام ہیں اور جو ہے غنہ مدود مد وغیرہ کتنے طویل کھینچے جائیں، اور اخفاء اور اس قسم کے جتنے احکام ہیں، وہ ایک یعنی مستحب ہے اور اچھی بات ہے، لیکن اگر معنی نہیں بدلیں کسی لفظ کے تلفظ سے کے جو ہے کمزوری کی وجہ سے، تو پھر نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ناپسندیدگی کے ساتھ کہ بہتر یہ تھا کہ اچھی قرات والا جو صحیح طور پہ پڑھے وہ جو ہے اسے آگے کرنا چاہیے، لیکن معنی بدل جائے، جس طرح کریں ضاد کی جگہ کوئی اور لفظ بول رہے ہیں، دال بول رہے ہیں، یا جو ہے اردو یا ولا ضالین کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں کے لوگ، اس کے اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، یہ ضالین ہیں، ہم جو ہے مریض کہتے ہیں، مرید نہیں کہتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ عربی کے بات الگ ہے، اردو میں بھی جو ہے جو تلفظ کے عربی کی طرح ہا اور خا ہم اس طرح نہیں نکالتے، اگرچہ الفاظ حروف تہجی وہ ہوتے ہیں، لیکن عربی خالص میں تو ہمیں وہ تلفظ سے ہی نکالنا ہوتا ہے۔ تو اگر الفاظ معنی کو بدل دیں، اس کو کہتے ہیں لحن جلی، یعنی بڑی غلطی جس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے۔ انعمتا کو انعمتو کر دینا، اور جو ہے کہیں حرکات میں بہت زیادہ جو ہے طوالت کر لینا، اختصار جیسے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، کہ جیسے بیچ میں الف ہے ہی نہیں، اس نے اتنا کھینچ لیا، یا ہے تو اس نے اس کو ختم کر دیا، اس طریقے سے جلدی سے پڑھا، یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ ایسے کے پیچھے جو ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اسے نصیحت کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، اس کو ہٹا کر کسی اچھے امام کو آگے لایا جائے۔ لیکن اگر اس قسم کی غلطیاں ہیں جو یعنی تجوید کے حسن میں سے ہیں، لیکن اس کے معنی اس سے تبدیل نہیں ہوتا ہے، تو پھر ایسے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ کوشش پوری کرنی چاہیے کہ جو بالکل صحیح طریقے سے تجوید سے پڑھے اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ استاد کیا کرکٹ میچ دیکھنا جائز ہے؟ کوئی بھی جو کھیل ہیں دین شریعت میں اس کے جو احکام حدود ذکر کیے گئے ہیں، اگر وہ اس کے تحت ہے تو اس میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، جس سے انسان کی صحت بنتی ہو، اللہ کی عبادت، دیگر دین دنیا کے اچھے کاموں میں بھی اس کو اس سے مدد ملتی ہو، اور وہ نماز کے اوقات ضائع نہ کرے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اسی میں اس کو اپنا اڑنا بچھونا پیشہ نہ بنا لے، یہ تو آگے تک بات پہنچ جاتی ہیں۔ جوئے سٹے، لوگ بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، چیزیں پریشان ہو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جیسے سب سے دنیا کا اہم کام یہ ہے اس پہ لگ جاتے ہیں۔ اتنا غلو کرنا، اس میں اتنا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی کوئی بھی کھیل کود ہو جس میں ورزش کے فوائد کی انسان کو حاصل ہوں، اور مصنون کھیل تو اور زیادہ اچھے ہوتے ہیں، یعنی جو سنت سے ثابت بھی ہیں، تیر اندازی ہے اور جو تیراکی ہے، سوئمنگ ہے، اس قسم کے چیزیں اپنائیں، خود بھی اپنی اولاد کو بھی اس پہ ٹریننگ کرے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ موجودہ دور کے بہت سارے کھیل جو بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے پاک نہیں ہوتے، ایک ایک چیز کا الگ سے پھر فتویٰ دیکھنا پڑتا ہے، وہ سطر تو نہیں کھلا ہوا، وہ جو ہے محرم نامحرم تو نہیں جمع ہے، چیخنا چلانا، دشمنی اس کی بنیاد پر، گانے باجے اور وقت کا ضیاع، یہ تمام چیزیں ان سے بچتے ہوئے ہو، یہ شرائط ہم بتا تو دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں ان سے محفوظ نہیں ہوتی، تو اس پہ وقت ضائع کرنے سے بچنا بہتر ہے، اس سے زیادہ کسی مفید کام پر انسان لگا لے۔ لیکن حلال حرام ہم جو ہے قرار نہیں دے سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے جو ہے بغیر، اور یہ نازک جو ہے مسائل ہوتے ہیں، تو اس طریقے کا فتویٰ تو نہیں دے سکتے۔ عام آپ کو جو ہے گائیڈ لائنز دے دیے کسی بھی کھیل کی، کسی ایک مخصوص کھیل کے پوچھنے کی خاص ضرورت نہیں ہوتی، اللہ ہے کہ اس کے اندر کوئی واقعی الگ سے چیزیں ہیں جو ہے کفریات شرکیات والی، اور
اس کی بیس ہی جو ہے جوئے پر ہے، جیسے کہ پانسے وغیرہ اور تاش کے جو گیمبلنگ لوگ کرتے ہیں اس قسم کے کام، اس کے بارے میں تو بتا سکتے ہیں حلال حرام۔ استغفار کے کمپلیٹ ورڈز کیا ہیں؟ استغفار کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، جس کی کوئی ایک خاص ورڈ نہیں ہے۔ استغفر اللہ کہہ دینا بھی کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اور جو مختلف صیغے احادیث میں آئے ہیں ان سب کو پڑھیں، سب کے الگ الگ فضائل ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ثابت ہیں، یا سید الاستغفار بھی ثابت ہیں۔ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور، یہ بھی ثابت ہیں۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وہ تو قرآن میں ہیں۔ یہ تمام چیزیں استغفار ہیں، اللہ سے استغفار کریں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سید الاستغفار یہ ہیں کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، جو یہ پڑھ کے صبح یا شام فوت ہو جائے جنت میں جائے گا۔ کتنے عظیم چیز ہے، اور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو کوئی خاص ورڈ نہیں ہے، یعنی مختلف قسم کے صیغے اس کے ہیں، اور ہر ایک کو مختلف اوقات میں آپ پڑھتے رہیں، ملا کے پڑھتے رہیں۔ سجدے جو ہے سجدے میں دعائیں کریں زیادہ، ادھر بھی استغفار ثابت ہیں۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں کہ گناہ شیطان کب کرواتا اور نفس کب؟ آدھی بات ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، شیطان گناہ کرواتا ہے، اس نے جو ہے قسم اٹھائی ہے رب سبحانہ تعالیٰ کی کہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، جو ہے ثم لآتینہم، ضرور ان کے پاس آؤں گا، اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے، اور تیری حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کریں گے، تیری تخلیق کو بدلیں گے، مرد عورت کی طرح، عورت مرد کی طرح بننا چاہیں گے، فسق فجور گناہ، اس سے بڑھ کر شرک کفر تک میں انہیں مبتلا کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ چلے جا، دفع ہو جا، تجھے مہلت دی گئی، میرے جو مخلص بندے ہیں تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام انسانوں کو کہ جو ہے اللہ تعبد الشیطان، میں نے عہد لیا تم سے یہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا، اس کا کہا نہ ماننا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہیں جہنمی بنا دے۔ تو انسان جو ہے شیطان کا مددگار بن رہا ہے، اس کے گروہ کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حقیقی محسن ہے، انسان کی بھلائی چاہنے والا، اسے تو شیطان انسان پر تب زیادہ حملہ آور کرتا ہے جب اس کا نفس کمزور ہو، گناہ کی طرف راغب ہو، ایمان کی کمزوری ہو، اس کے بعد علم نہ ہو، علم نہ ہوتے ہوئے اور زیادہ حملہ کرتا ہے، شبہات میں اس کو ڈال دیتا ہے، اور وہ کفر شرک بدعات میں پڑھ کے اپنا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اور علم ہو لیکن اپنے نفس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، اور شیطان ساتھ میں اور زیادہ اس کو بڑھاوا دیتا ہے، تو دونوں مل کر اس کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شیاطین جو ہے گناہ میں ڈالتا ہے، مختلف فواحش منکرات میں۔ جب بھی انسان اپنے جو ہے علم میں، عمل میں کمزور ہوگا، شیطان کا اس پر غلبہ ہوگا، خواہشات نفس پہ چلے گا، اور جو شیطان کا اس پہ غلبہ ہوگا، لیکن جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش کی پیروی سے اس کو روکے گا، تو پھر شیطان کا جو ہے داؤ اس کے اوپر کمزور ہوگا۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کا زور تو ان پہ چلتا ہے جو اس کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، لیکن جو مومنین ہیں، جب شیطان کا کوئی وسوسہ انہیں پہنچتا ہے، تذکروا، وہ اچانک ہوش میں آ جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور آنکھیں ان کی تیز ہو جاتی ہے کہ ہاں پتہ چل گیا، یہ تو شیطان مجھ سے کروانا چاہتا تھا، مجھے شروع میں سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ تو وہ اس طرح چوکنا ہو جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں شیطان کے وار سے، ورنہ تو وہ ہر نیک بد انبیاء کرام تک کو نہیں چھوڑتا، ان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، شروع دن سے لے کے آدم علیہ السلام کے دل میں۔ فوسوس لہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان سے جو ہے وہ غلطی کرا دی، اور آج تک جو ہے شیطان لگا ہوا ہے، شوہر بیوی میں جدائیاں ڈلوانا، جادوگروں شیاطین کو ان کے فسق و فجور اور کفر و شرک پہ ابھارنا، آپس میں لڑوانا، کفر شرک بدعات گناہوں فواحش منکرات میں حدیث میں ہے کہ فحاشی پہ ابھارتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے، مرد عورت اکیلے ہونا محرم خلوت میں۔ تو ایسے مواقع ہوتے ہیں، ایسی جگہیں ہوتی ہیں، انسان کا دل غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ شیطان کے لیے بڑا اچھا سازگار ماحول ہے جس سے وہ حملہ کرتا ہے۔
اور جو ہے نفس میں بھی جو انسان کا برائی پہ ابھارنے والا نفس ہے وہ غالب آ جاتا ہے. پھر اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے، وہ اللہ کے حضور توبہ طائب ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے توبہ کرنے کی. آپ اردو کے اندر کچھ اہل حدیث عالموں کے نام بتا دیں. اہل حدیث عالمی مشہور ہیں، بر صغیر میں جو بڑے علماء کرام گزرے ہیں ان کی کتابیں مشہور ہیں، جیسے محدث نذیر حسین دہلوی جو بڑے بڑے عرب علماء تک کے وہ استاد ہوتے تھے، جو ہے مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمہ اللہ، عبدالرحمن مبارک پوری پڑھتے ہیں، یا صدیق حسن خان، شیخ بدی الدین شاہ راجدی، تمام بڑے بڑے علماء، شیخ محمد گوندلوی موجود ہیں. موجودہ دور میں لوگ ہم سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے، اور لے کے اڑ جائیں گے کہ یہ دیکھیں سب کو کہتا ہے کہ آؤٹ ہیں اور فلانا منہج میں نہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے گربان میں جھانکے اس قسم کے لوگ اور اپنا منہج درست کریں، نہ کسی کو کہنے کی نوبت آئے، نہ صفائی دینے کی جو ہے پیش کرنے کی نوبت آئے، نہ آپس میں لڑوانے کا آپ سبب بنے. صحیح عقیدہ منہج آپ کے سامنے ہے، کسی نے آپ کو نہیں روکا سوائے شیطان نے یا دنیاوی خواہشات نے کہ آپ اس کو نہیں اپناتے، تو نام رکھنے سے کچھ نہیں ہو جاتا. اہل سنت جو ہیں کہلانے والے سنی شرک و بدعت بریلوی کہلاتے ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے. اسی طرح کوئی اہل حدیث کہلائے اور تکفیری خارجی منہج رکھے، اہل بدعت کو اپنا دوست بنائے، حکومت کے خلاف خروج کرے اور اس پہ اکسائے، تو خود ہی فیصلہ کریں ایسے لوگ کہ کتاب و سنت اور فہم منہج سلف صالحین کے مطابق وہ اہل حدیث کے لائے جانے کے لائق ہے بھی یا نہیں. اسلام سیکھنا کہاں سے شروع کریں، کیا سیکوینس ہونی چاہیے صحیح دین سیکھنے کی؟ اسلام جو ہے، اسلام دین عقیدے توحید سے شروع کرنا چاہیے. قرآن مجید بھی اسی لیے نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اسی دعوت کے ساتھ کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں رسول بھیجا، سب سے پہلی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے طاغوت ہیں، ان سے بچو. اس کا عملی مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت میں ہے کہ آپ اٹھیں، قم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں. تو آپ نے اٹھ کے سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. پہلے خود آپ علم حاصل کریں لا الہ الا اللہ کا، پھر لوگوں کو بتائیں. تو لوگوں کو بتاتے ہیں، جب وہ پوچھتے اسلام کیا ہے، ابھی میں نے بتایا آپ کو، تو جواب دیا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسلام کے ارکان. تیسرے جو بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں اس میں بھی کہتے کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. اہل کتاب ہوں، کفار و مشرکین ہوں، جہاد کے لیے قافلہ بھیجا ہو یا دعوت کے لیے، ایسے بہت سے نصوص موجود ہیں جو بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، جو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. منہج الانبیاء فی دعوت اللہ کتاب میں جو شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کی، اس کے علاوہ بھی جو دیگر توحید کی اہمیت پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، محاضرات ہیں، بیانات ہیں، شیخ الالبانی کے، شیخ فوزان، شیخ ابن باز، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، اور خصوصاً شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں میں. تو عقیدے سے شروع کریں. صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر جو ہے قرآن پڑھا ساتھ ساتھ، تو ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. شرک اور کفر اور توحید اور کفر کا، توحید اور شرک کا فرق ہمیں معلوم چلا، اس سے اور مضبوط ہو گئے اور دلائل ملے. تو عقیدے سے شروع کرنا چاہیے، اور چھوٹی چیزوں سے. جو عالم ربانی ہوتا ہے، جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں، ربانی بننا چاہیے. قرآن میں سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو وہ کون ہے؟ چھوٹے علوم سے، بنیادی عقائد سے، چھوٹی کتابوں سے پڑھ کر آگے کی طرف پڑھتے جاتے ہیں، آگے پھر بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر مسائل شبہات پڑھتے ہیں، اور پھر دین کی تعلیم، قرآن، سنت، حدیث، فقہ یہ چلتی ہیں. شادی کے متعلق زیادہ تر لوگوں کے یہاں رواج ہے جہیز دہیج، جو پاکستان انڈیا میں خصوصاً، اور لڑکے والوں کی طرف سے بارات لے جانے کا. اگر یہ دونوں کا حکم ہے اسلام میں، بدعت ہیں، حرام ہیں، یا کس کیٹیگری میں آئیں گی؟ شادی بیاہ میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں مختلف جو ہے شہروں، ملکوں اور قوموں کے، اس میں بعض جو دیندار لوگ ہوتے ہیں یا ان کے علماء کہلانے والے بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، جبکہ جو ہمارے سلفی علماء یا سلف صالحین کا کلام ہے وہ اس میں تھوڑے سے گنجائش رکھتے ہیں کہ کسی بھی قوم قبیلے کے کوئی رسم رواج ہیں، اگر وہ اس کے دی ہیں انہیں کریں، بشرطے کہ وہ کافروں مشرکوں کے، ان کے بدعقیدگی کے تعلق سے کوئی چیز نہ ہو،
اس میں غیر شرعی باتیں نہ ہوں، غیر نامحرموں کا جو ہے آپس میں ملنا ناچنا گانا یہ چیزیں نہ ہوں، تو وہ کرنا یعنی جائز ہیں، اس میں اسراف نہ ہو، مثلاً فضول خرچی اور یہ ساری چیزیں بھی تو دین میں منع ہیں، دکھلاوا اور مختلف چیزیں اس سے پاک ہوں تو پھر جو ہے ان کو جائز ہے اس حدود میں رہتے ہوئے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز دیتے ہیں، دف بجائیں، عورتیں بچیاں وہاں پر عورتوں میں بیٹھ کر گائیں یا ناچیں جس طرح ان کو آتا ہے، یہ چیزیں وہ کر سکتے ہیں، یعنی حلال حرام میں فرق قرار دیا کہ بجانے کے ذریعے سے معلوم چلتا ہے کہ یہ حلال یعنی شادی ہے یا اس کے علاوہ ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے نہیں روکا، کسی خاص قبیلے کے کوئی کام ہے جو دین کے خلاف نہیں ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جہیز کی وجہ سے تو ایک جس کو جہیز ایک لعنت اور بڑی تحریکیں بھی چلائی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے تو بہت نقصانات ہوتے ہیں، تانے ملنا زندگی بھر، اور جو ہے بچیوں لڑکیوں کی شادی لیٹ ہو جانا، اور بس جو ہے کما کر اس بندے کو کھلانا جو لڑکی بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں یہ ظلم کے اتنے پیسے بھی اس کو اور سب کچھ گھر بھروار کے دے رہا ہے کہ میرے اوپر سے یہ لے جاؤ جیسا کہ کوئی بوجھ ہے، اور بعد میں پھر اسی کو وہ بلیک میلنگ کا اور دوسری چیزوں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے بعد میں کیا وہ اس کا خیال رکھیں گے، جو ابھی بھی پیسے کی وجہ سے اسے لے رہا ہے، کل کچھ کمی بیشی ہو تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس میں جو اسراف کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ویسے بالکل اندھا دھند یعنی اس طریقے سے کہہ دینا، بعض لوگ بالکل اس طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ معاشرے میں سے اس کا ٹرینڈ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں جو ظلم زیادتی پہ مبنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس نیک نیتی کا انہیں اجر دیں، لیکن کوئی مثال کے طور پہ ہر ایک کی سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک جو ہے آدمی نیک اچھا شریف ہے، اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، اور اس کا مثلاً جو سسرال والے ہیں وہ پیسوں والے ہیں، وہ خود باپ بیٹے جیسا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، پیار محبت سے بغیر اس کے مانگے ہوئے اس کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنی بیٹی کو کوئی تحفے کے طور پہ چیز دینا چاہتے ہیں، تو اسے بھی جو ہے سختی کے ساتھ اسی طرح منع کر دینا جس سے رشتے ناطے خراب ہو جائیں ان کے، تو ادھر بھی جو ہے تھوڑا سوچ سمجھ کے جو ہے بات کرنی چاہیے، اور آریاں پار ہر چیز کے متعلق اس قسم کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، عام حکم یہی ہے کہ یہ جہیز کے وغیرہ ان چیزوں کے لینے دینے سے بچنا چاہیے جو ہے غیروں سے لوگوں نے سیکھا ہوا ہے، اور اس میں تو بہت اسراف ہی پایا جاتا ہے، عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ وہی ہے جو ناجائز والا جو میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا۔ لڑکی اگر بارات لے جانا مثلاً ایک ایک تو یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کھانا بھی نہیں، ہمیں نہیں کھانا، حرام ہے، ہم تو دینی لوگ ہیں، لڑکی کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، سب لڑکے کے اوپر ہے، وہ مہمان نوازی کے طور پہ کچھ لوگوں کو لڑکے والوں کو کھلانا پلانا چاہتے ہیں، تو مہمان نوازی سے بغیر کسی قرض لیے ہوئے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے اور معاشرے کے تانوں سے بچنے کے لیے دکھلاوے کے لیے کریں تو الگ بات ہے، لیکن ویسے ہی وہ آئے ہیں ان کے جو کھانا پینا چائے پانی کوئی کرنا چاہتا ہے تو اتنی سختی اپنانا کہ یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی نہیں کر سکتے، تو یہی بات بھی درست نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ تو شادی کے علاوہ بھی ان کی جو دعوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، شادی تو ایک اور اچھا اور خوشی کا موقع ہے، تو یہ کوئی یعنی سنت بدعت وغیرہ ان حکام میں نہیں، یہ تو عادات میں سے ہیں، رواج جو میں آپ کو بتایا، تو اس کے حکام یہی ہیں، اس طریقے سے کفار سے مشابہت نہیں، اور یہ حرام امور نہیں، تو ہر قوم قبیلے کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، وہ اس کے مطابق کر سکتے ہیں، کوئی خاص طریقے کے پابند نہیں بنایا گیا ہے سوائے شرعی احکام کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا ایک حج پہ دو نیتیں کر سکتے ہیں، باپ کا نام حج اور خود کا نام بھی، اگر پہلے کبھی حج نہیں کیا ہو؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج بدل کیا جا سکتا ہے کسی کی طرف سے، لیکن وہ کرے جس نے اپنا پہلے کر لیا ہے، فریضہ ادا کیا ہے، جیسے ایک صحابی جو ہیں شبرما اپنے بھائی کی طرف سے کر رہے تھے، اس کے لیے لبیک انہوں نے جو ہے حج کی نیت باندھی، تو کہا پہلے اپنا کیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، کہا پہلے اپنا کرو پھر اس کی طرف سے کرو، تو یہ اس کا پراپر طریقہ ہے، یہ فرائض اجر و ثواب والا جو کام ہوتا ہے وہ نیت میں جمع ہوتا ہے کہ اس کا اجر بھی اس کو ملے، لیکن فریضہ کسی کو ادا کرنا ہے وہ کسی ایک ہی نیت سے دو کے اوپر سے ٹل جائے، یہ نہیں ہوتا، جس طرح دیگر بہت سے یعنی کچھ ایسے نیکی کے کام ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حج کا ثواب، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حج کا ثواب، یہ نہیں کہ حج کا اگر فریضہ کوئی پیسے والا شخص ہے، استطاعت والا، بیمار بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر سے ساقط ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا۔ گھر والے اگر کوئی بدعت کا کام کرنے کو کہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں، سختی سے جواب دینا آسان ہے کہ جو ہے منکر میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی جو ہے نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو جن کا اتنا بڑا درجہ ہے،
تو اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو، ماں نے اتنے تکلیف میں پالا، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ تجھ پہ پریشر ڈالیں، پریشرائز کریں، دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کر، یعنی منکر کام کر، تو پھر اس میں ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، پھر بھی دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ اچھا چلنا۔ تو یہ آخری ٹکڑے پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دنیاوی معاملے میں آپ اچھا چلیں گے، آپ اچھے طور پہ پیش آئیں گے، وہ دیکھیں گے یہ صحیح عقیدے والا اہل سنت سلفی اہل حدیث بن گیا ہے، یہ تو اخلاق کا بھی اچھا بن گیا ہے، عبادت کی پابندی کرتا ہے، ہمارے سختی پر بھی جو ہے نرمی سے اور صبر سے برداشت کرتا ہے، پھر بھی ہمیں ناری نصیحت چاہتا ہے، اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہماری خیر بھلائی چاہتا ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ دین کی طرف راغب ہوں گے، بدعات چھوڑ کے سنت اپنائیں گے، آپ کو بھی بدعات پر عمل کرنے کو نہیں کہیں گے۔ تو علم اور حکمت اور صبر کے ساتھ یہ دعوت کا کام کیا جاتا ہے، خصوصاً رشتہ داروں میں۔ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے، ہمارے آپ کے کیا علم اور حکمت ہے، اور کیا کچھ ہم نے کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے والد ایمان لانے والے نہیں، کسی کی اولاد جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہیں تکلیف ہوتی، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، صبر کرتے، برداشت کرتے، سالوں سال، 950 سال کوئی کم عرصہ ہے، ان کے بیٹے اور بیوی آخر تک نوح علیہ السلام کے ایمان نہیں لے کر آئے، تو ہم جلدی سے فیصلہ فتویٰ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اس نے یہ کیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ حکمت کے ساتھ انہیں کس طریقے سے دعوت دی جا سکتی ہے، اور جو ہے صبر کرنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف اس لیے کسی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب اب بتاؤ کہ ان کے اوپر حکم لگا بدعت کا، شرک کا، یا نہیں لگا، وہ کہتے ہیں نہیں لگا، اصل میں یہ ان کو معلوم نہیں تھا، پھر واپس سے کوشش کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اب میں کوئی نئی چیز لے کے آتا ہوں جس سے آخرکار جو ہے کلیجے کو شاید ٹھنڈک مل جائے، کہ کوئی قرار پا جائے، کوئی فتویٰ بھی لگ جائے۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے اور طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، انسان صبر کرے بجائے ان کے بارے میں فتوی لینے کے۔ آج تو آپ کے مختصر جواب یہ ہیں کہ جو ہے منکر میں، چاہے وہ بدعت ہو، شرک ہو، یا گناہ کا ہی کام کیوں نہ ہو، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قاعدہ ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو امیر بنا کے بھیجا اور وہ غصے میں آ کے کہنے لگا کہ آگ میں کود جاؤ، تو صحابہ نے اطاعت نہیں کی، اور آپ نے فرمایا کہ تم اس کی اطاعت کرتے تو جہنم میں جاتے، آگ میں، اور بتا دیا اصول کے انما الطاعۃ فی المعروف، صرف جائز نیک کاموں میں اطاعت ہے، منکر میں نہیں۔ What is your advice regarding reading the book The Companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم by ڈاکٹر علی محمد صلابی جو ہیں؟ ان کی کتابیں مشہور ہیں کافی، خلفۂ راشدین کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، لیکن یہ اخوانی منہج والے ہیں، اخوان المسلمین کا مطلب ہے جماعت اسلامی ٹائپ والے، تو ان سے کوئی جو ہے پرامن ہم نہیں رہ سکتے کہ یہ ڈسیں گے اندر، اپنا زہر ڈالیں گے، اور ایک دو چیزوں پر نشانیاں بھی جو ہے بعض سلفی ساتھیوں نے عرب میں یا دوسری جگہوں پر کی ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ ایسے لوگوں کا کام، ایسے لوگوں کا آپ وتیرہ دیکھیں گے، یہ کوئی عقیدے اور سلف کی کتابوں پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، سلفیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر کریں کیونکہ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں، سارے ایک سے ایک مفسر، اسرار احمد ہوں یا مودودی ہوں، فرحت ہاشمی، سب وہ، یا نعمان علی خان، ایسے لوگ، یہ یہاں تک کہ جو ہے سبحان اللہ، اللہ کی جو ہے قدرت اور آزمائش کے سائل عدیم جیسے بھی جو قرآن اور سیرت کی بات کرتے ہیں، سیرت پڑھو، سیرت سیکھو، تاکہ اس میں اپنی مرضی کے نتائج نکال کے لوگوں کو اپنے جو ہے ڈگر پہ چلایا جا سکے، اپنے منہج پہ۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اسی قسم کی چیزوں کے اندر جو ہے اپنا زہر ڈالتے رہتے ہیں تاریخ کے نام پہ۔ خلافت ملوکیت مثلا جو کتاب ہے، جو آج تک جو ہے سر درد بنی ہوئی ہے، لوگوں کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہر ایک کو گستاخی کرنے، انجینئر علی مرزا جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ امت کو بچائے، تو ان کو یہ زبان اسی قسم کی چیزیں سے ملتی ہیں، اس میں کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا صحیح باتوں کے ساتھ اپنی باتیں بھی اندر ڈالی ہوں، گھسائی ہوں، تو یہ ان سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ سلف کی جو کتابیں ہیں وہی کافی ہیں، جو صحابہ کرام کے ادب احترام پر، ان کے لیے دعا پر اور ان کے منہج پر چلنے کی ترغیب دینے پر مبنی ہوتی ہیں۔ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں، عمر فاروق بھائی پوچھ رہے ہیں، کمپنی پرووائڈیڈ ٹرانسپورٹ سے جب ہم آفس جاتے ہیں تو مغرب کا ٹائم اسی میں آ جاتا ہے، تو مغرب عشاء کمبائن کرنا ہے، اس پر کیا رول لیں گے؟ یہ کسی خاص شخص کی سچویشن کے متعلق پورا تصور جب تک نہیں ہو، ساری چیزیں معلوم نہ ہوں، صحیح فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، یا بات نہیں بتائی جا سکتی۔ عام قاعدہ بتایا جاتا ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا عام حالات میں
جب ضرورت نہ ہو جائز نہیں ہے، لیکن جب مشقت ہو، کوئی بھی مشقت ہو، اس کا فیصلہ ایک انسان اپنے ساتھ سے خود کرے کہ کیا مجھے تکلیف مشقت ہے، الگ الگ پڑھنا میرے لیے ممکن ہے، ناممکن ہے، آسانی کس میں ہے، تو یہ مشقت اور حرج دور کرنے کے لیے ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ بنا کسی جو ہے جو خوف اور مرض کے بھی جو ہے نبی نہیں مطر بارش اور خوف کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے ہوئے بغیر سفر کے جمع کی تھی، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کیوں کی تھی، تاکہ امت پر حرج یعنی مشقت نہ ہو، یعنی سبب کیا ہے کہ کبھی بھی مشقت اور پریشانی ہو اس قسم کی، وقت نہ ملے اسے پوری جو ہے یقین ہو اور بہت تنگی ہو، تو وہ جو ہے ملا کر کبھی کبھار اس سہولت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسا کہ سفر میں کیا جاتا ہے عام طور پہ۔ عابد نذیر بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے، خاتون لڑکی کو دیکھے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، میلان پیدا ہو جائے اس کی طرف، تو وہ اپنے دل کو، اپنے نفس کو کس طرح قابو میں رکھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، ان جگہوں سے بچے جہاں اس کو دیکھنا، اس سے بات کرنا، سننا اس کے لیے ممکن ہو، ایسی چیزوں سے بچیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اچھے مفید کام دین دنیا اس میں لگائے، اچھی صحبت اختیار کرے تو بچ جائے گا۔ اور ان سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کسی کوئی پسند آئے اس سے شادی کا پیغام بھیجے، اس سے شادی کر لیں، بات ہی ختم۔ لوگ اس میں نہیں، اور عشق محبت اور جلنا تڑپنا اور یہ ساری چیزیں اس میں لگے رہتے ہیں۔ کل ہمارا انشاءاللہ لاہور میں درس ہے اور کتاب ختم ہونے والی ہے، جو ہے الدواء الشافی، الجواب الکافی کے نام سے، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس کے دروس آپ سنیں جو لاہور مسجد سنہ کی ویب سائٹ پر ہیں، جو ہم کافی سالوں سے وہاں پہ پڑھا رہے ہیں، وہ اسی تعلق سے ہیں۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی بڑی بہترین کتاب ہے کہ عشق، محبت، فواحش، منکرات اور یعنی زنا اور اس سے متعلقہ چیزیں، بد نظری، عورتوں مردوں کا تعلق، وہ سارے اسی کو جواب دیا ہے، عقیدے، ایمان، توحید، شرک سے شروع کر کے اور شیطان کی چالوں سے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ تو سب سے بہترین ہے کہ انسان شادی کرے۔ فرمایا دو ایسے لوگ، مرد اور عورت، لڑکا لڑکی، جو آپس میں محبت کریں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ان کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ شادی کر لیں، ان سے زیادہ بہتر جوڑا کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ہے انسان محنت کرے، اس کا پراپر طریقہ بھی یہ ہے، موجودہ دور کی رانی کہ چیٹنگ ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، پہلے سے ہی جو ہے عشق محبت معاشقے اور یہ چیزیں چل رہی ہیں ان کی، یہ نہ کریں، ڈائریکٹ اس کے ولی کے پاس چلے جائیں، اس کے ولی کے پاس جائے، باپ بھائی کے پاس جو بھی ہے، اور اس سے جو ہے ادب، احترام، عزت اور وقار کے ساتھ جو رشتہ مانگا جاتا ہے اس طریقے سے رشتہ مانگے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے پھر صبر کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہتر اس کے بدلے میں اجر دے گا، جس طرح جو بد نظری سے بچتا ہے کسی جو ہے عورت کے محاسن دیکھنے یا کسی کے حسن پر لٹو ہو جانے پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عبادت کی مٹھاس، مزہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو اس سے بچنے میں محسوس ہوتا ہے، جبکہ وقتی طور پر تھوڑی سی لذت کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتا ہے ایک ہمیشہ باقی رہنے والی لذت کے لیے۔ تو اس کے دونوں طریقے ہیں، دنیا بھی اس کے ہاتھ سے نہیں جائے گی، سب سے پہلے وہ اس کو حاصل کرنے کی ہی کوشش کر لے، ممکن نہ ہو تو پھر یہ مجنوں بننے کی اور پیچھے عاشق بنے رہنے کی ضرورت نہیں، اپنے کو فتنے میں ڈالنے کی، ان جگہوں سے، ان چیزوں سے بچے۔ مرد عشق کے علاج سے مکتبہ سلفیہ کی ویب سائٹ پر میں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی ایک ترجمہ کیا ہے، اسے بھی آپ دیکھ لیں۔ اردو میں اچھے پبلیکیشن کون سے ہیں جن کا ٹرانسلیٹڈ کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، اور کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ کہاں سے شروع کرنا چاہیے وہ بتا دیا ہم نے، عقیدے سے، منہج سے، اور اردو میں مکتبہ سلفیہ کی ترجمہ شدہ کتابیں ہیں، کچھ میں نے کی ہیں، کچھ اور بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے کوئی قابل اعتماد معتمد کتابیں ہوں، کسی بھی مکتبے کی ہوں، اسے یعنی چیک کر لیا گیا ہو، یا اساتذہ طلباء سے پوچھیں کہ آپ نے اسے پڑھا ہے، یا آپ اگر پڑھنا شروع کریں کچھ اس میں ملاحظات دیکھیں تو وہ آپ بتا سکتے ہیں، اس کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ اسے ہم جو ہے اس پر عمل کریں، اسے پڑھیں یا نہ پڑھیں، آگے پھیلائیں یا نہ پھیلائیں۔ شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بعض گمراہ بدعتی لوگ ترجمہ کرتے ہیں، یا حزبی منہج سے ہٹے ہوئے، یا ایسے مکتبات ہوتے ہیں، لیکن کتابیں ہمارے علماء کی ہوتی ہیں، شیخ ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کی، تو ہم انہیں پڑھیں نہ پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ایک مضبوط طالب علم وغیرہ ہیں، عربی اردو جانتے ہیں، وہ اس کو چیک کر لیں، یا آپ دیکھیں اور کوئی ملاحظہ پائیں تو ان سے پوچھ لیں، اور جب وہ کلیئر ہو جائے تو آپ اس کو اپنے لیے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ عرب علماء کے فتاویٰ اردو میں موجود ہیں، فتویٰ اللجنہ دائمہ جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہیں، اس کے کافی جلدوں میں جو ہے فتاویٰ چھپے ہوئے ہیں، شیخ ابن باز، ابن عثیمین کے الگ چھپے ہوئے ہیں، شیخ عبد الرحمن السعدی کے بھی الگ سے جو ہے فتاویٰ چھاپے ہوئے ہیں لوگوں نے،
اور عربی علماء کے بھی کافی فتاوا اردو میں شائع ہو چکے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مجموع الفتاوا وہ جو ہے چھپا ہوا ہے یہاں مکتبے میں بھی ہمارے پاس رکھا ہے, تو یعنی مختصر کر کے ہوگا یا جیسے بھی, اسے آپ دیکھ لیں. اور اردو فتاوا بھی جو ہیں علماء کرام جو علماء اہل حدیث ہیں, جو قدیم فتاوا ہوتے ہیں, فتاوا اہل الحدیث وغیرہ, ان کی بھی کافی جلدیں آپ کو مل جائیں گی, جو قدیم کتب خانے وغیرہ ہیں وہاں پر مل جاتی ہیں. وہ فتاوا موجود ہیں, آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں. وہاں جو ہے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ, ان کے فتاوا ہیں. نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ, ان کے فتاوا ہیں. یہ فتاوا موجود ہیں, یعنی چھپ چکے ہیں پاکستان میں, مختلف مکتبات سے لوگوں نے شائع کیے ہیں ان کی تاریخ کے ساتھ. ان کے جو ہے جو ترتیب تھی اس کے اعتبار سے ان کے خطوط وغیرہ تک انہوں نے شائع کیے ہیں. مقالات, فتاوا, مجموعہ فتاوا, مقالات اور علماء کے نام کے ساتھ. کیا نیاز وغیرہ جیسی بدعت والا کھانا جو رشتہ دار بھیجتے ہیں, کیا وہ کھانا حرام ہے؟ بالکل, اگر غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز جو ہے یہ تو شرکیہ کھانا ہے. جو بھی حرام شرکیات وغیرہ والے کھانے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. ہر ہر اس قسم کے سوال کا رشتہ داروں سے یا دیگر کے تعلقات سے جو متعلق ہے اس کا میں یہی جواب آپ کو دیتا ہوں کہ حکم اس کا یہ ہے, لیکن ہمیں پیار محبت حکمت سے انہیں سمجھانا بھی چاہیے. لوگ بس گیٹ پہ کھڑو کے دفع ہو جاؤ, تو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہم سے نفرت کرتا ہے, ہمیں کافر سمجھتے ہیں, مسئلہ کیا ہے. اس کے سامنے یہ وضاحت کریں, ہو سکتا ہے اللہ اس کا دل کھولتے, وہ خود آپ کا طرفدار بن جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, میں نہیں کروں گا ایسا. کتنے ایسے لوگ ہیں صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں, معاشرے کے پریشر دباؤ کی وجہ سے امی نے بھیج دیا لے کر حلوہ, اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے اس کی سنگینی اور اس کا احساس دلایا جاتا ہے, وہ خود بھی جو ہے بچتے ہیں. بہت سارے لوگ تو آج کل آپ کو پتہ ہے معیشت ڈاؤن ہے اور جو ہے پیسوں کے مسئلے رہتے ہیں, جان چھٹی ہمیں حلوہ نہیں بنانا پڑے گا الگ سے اسپیشل, تو اس وجہ سے بھی لوگ پرہیز کرتے ہیں. تو کافی لوگوں کے جو ہے مزاج اس قسم کے نہیں ہوتے, وہ ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں دادوں اس کے اوپر. تو حکمت سے آپ بتائیں, لے کے رکھ لیں, یا جو ہے اس کو ان کے منہ پہ ظاہر سی باتیں آپ نہیں پھینکیں گے, آپ ان کو بتا دیں, واپس کر دیں. یہ ممکن نہ ہو اس سے دل آزاری ہو اور وہ آپ کی بات بھی نہ سنیں یا سنی نہ ہو, انہوں نے آپ کو موقع نہ ملے, تو اس کا کچھ اور طریقہ کر لیں. نکال کے جو ہے ادھر کھلا دیں, پرندوں کو کھلا دیں, جانوروں کو کھلا دیں, جو بھی کر لیں آپ کے لیے. جب معلوم ہے آپ کو, کیونکہ اس میں بھی بہت سارے لوگ تفصیل میں نہیں جاتے, معلوم نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسی قسم کے لوگ ہیں, کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے یہ بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ نہیں, یہ پتہ نہیں ہوتا. کسی مخصوص دن میں ہم صرف پرہیز کرتے ہیں, مخصوص جگہ اور دن میں, کیونکہ ان کی مشابہت ہوتی ہے. اصل میں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ حرام ہے یا نہیں ہے, کہ وہ اسی لیے تھا یا وہ نہیں تھا, اور کسی کی دکان کسی خاص جگہ پر جو ہے کھلی ہوئی تھی یا کسی خاص موقع پر, لیکن وہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا, اسے پتہ بھی نہیں تھا. تو تھوڑی تفصیل ہوتی ہے اس تعلق سے. حکمت کے ساتھ جو ہے انہیں دعوت دیں اور اس کے اوپر صبر کریں. اور یہ ایک دفعہ کی بات ہوتی ہے, ایک آدھ مرتبہ جب آپ کلیئر کر دیں گے وہ خود بھی نہیں بھیجیں گے. وہاں بھی لوگ ہیں, ہمیں بھیجنے ہی چھوڑ دیں ان کے پاس. آبادی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو امان کے لوگ ہیں. وہ خوارج ہیں, خوارج گمراہ ہیں, بدعتی ہیں, لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. صحیح بخاری میں باب ہے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا, اور خوارج کے ہی بارے میں ہے وہ, کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کے جو ہے مسند پر, امامت پر مسجد میں, تو یہ لوگ امام فتنہ جو انہوں نے آپ پہ خروج کیا, باغی قابض ہو گئے ہیں, ان کا امام نماز پڑھ رہا ہے, ہم نماز پڑھے نہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو اچھا نیک کام ہے, جب اس نیک کام میں وہ لگے ہوں تو ان کے ساتھ کرو, لیکن جب وہ برائی پہ آئے فاجتنب اساءتہم, تو ان کی برائی سے دور رہو, یعنی اپنے منہج والے غلط چیز کے اوپر جب وہ اتر آتے ہیں اپنی بدعت پر, تو اس سے دور رہو. تو وہ پڑھا کرتے تھے. جو ہے ابو نجدہ الحریری جو تھے, خارجی تھے بڑے, اور ان کے پیچھے ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ لیتے تھے. تو ان کے پیچھے بدعتی, جس کی بدعت کفر شرک تک آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. افضل کیا ہے؟ افضل تو سنت والے کے پیچھے نماز پڑھنا افضل ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم سوال و جواب کی نشست جو ہے روکیں گے, اور یہ جو نشریات ہے اس کو ہم نشر بھی کریں گے عام لوگوں کے لیے, اور ان سے گزارش بھی ہے دیگر لوگوں سے جو بعد میں ہماری ویڈیو دیکھیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, تو آپ کو بھی موقع ملے گا کہ آپ جو ہے سوالات براہ راست اپنے پوچھ سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. ایک ہی سوال بار بار آپ گھما کے کرتے رہیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے
یعنی جو نام نہاد قسم کے اہل حدیث ہوتے ہیں، پوری ایک پلے لسٹ ہے جس میں ان کے عقیدے منہج کی تمام گڑبڑ اور خرابیاں بتائی گئی ہیں، اسے اطمینان سے ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ دیکھیں، اور بجائے ادھر آنے کے ان کو نصیحت کریں کہ آپ ان چیزوں سے رجوع کریں، تاکہ آپ بھی جو ہیں اہل حق کی صف میں باقی رہیں، کہ ان کے اندر جو عقیدے اور منہج کی خرابیاں ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے روکتے ہیں، ورنہ ہماری کسی کوئی قرضہ لے کے کھا گیا ہے ذاتی دشمنی، ظاہر سی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں تو خوشی ہوگی، گلے لگائیں گے کہ ایسے اہل علم یہاں موجود ہے، اور ہمیں الگ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے آگے جا کر جو ہے پڑھیں، زانو تلمذ سے کریں۔ جب گھر والوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث اور سلفی کیوں کہلاتے ہیں، بس مسلمان کہلائیں، فرقہ پرستی جائز نہیں۔ اس کا بھی کئی مرتبہ جواب دے چکے ہیں۔ آپ جو ہے میری ویب سائٹ پر طارقبروہی.com پر یا سوشل میڈیا کے مختلف اکاؤنٹس پر، اسی طرح مکتبہ سلفیہ پر بہت سارے تراجم دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، کوئی بھی صفت والا نام جو اہل حق کی پہچان ہو وہ رکھا جا سکتا ہے۔ صحابہ، سلف صالحین جو ہے صحابہ کرام اور جو ہے سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے یہ نام استعمال کرتے آئے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ بدعتی شروع میں ظاہر سی باتیں نہیں تھے، جب خوارج آئے، روافظ آئے تو اہل سنہ والجماعہ تھے، اہل الحدیث تھے، جو رائے سے اپنی جو فتویٰ دیتے اہل رائے کے مقابلے میں اہل الحدیث، اور جو اپنے فکر کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے عقلانی قسم کے لوگ، دوسرے اس کے جو سلف صالحین کے طریقے پہ چلتے سلفی کہلاتے۔ یہ تمام چیزیں ثابت ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل انجیل بھی کہتا ہے، انہیں مسلمان بھی کہتا ہے، نصارہ کو۔ چنانچہ اہل الحدیث وہ کہلاتے تھے اپنے کو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا جو قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ تاریک ہوں گے، تو روشن چہرے بتائے اہل سنہ والجماعہ کے ہیں، تو یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تکلیف انہیں ہوتی ہے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اسلام کہلائے جانے کے مخالف ہے یا نہیں۔ اصلی اسلام کا ہی نام سنت ہے، سنت کا نام اسلام ہے، کتاب و سنت سلف کے طریقے پر چلنے کو اسلام کہا جاتا ہے، جس کو مختصراً عربی الفاظ میں ہم کہتے ہیں سلفی اہل سنت والجماعہ۔ ورنہ تو جو قادیانی ہیں ان کو یہ مسلمان مانتے ہیں، نہیں مانتے، تمام مسلمان انہیں کافر مانتے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمان، تو کہلایا جانا تو کافر نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ اسی طرح قبر پرستی، شرکیات وغیرہ کرنے والے بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، تو امتیازی طور پر ہم یہ کہلاتے ہیں سلف صالحین کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے کہ ہم سلفی ہیں، اور صرف نام کے نہ ہوں، جس طرح ابھی ایک ساتھی بار بار ایک ہی سوال گھما کے کرتے جا رہے ہیں کہ صرف نام کے کافی نہیں ہے، جس کو اگر کوئی تکلیف ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی اس تکلیف کو دور کرے اور اپنے منہج، اور جن کو وہ چاہتا ہے یا جن کا دفاع یا اس کے چہیتے ہیں ان کے منہج درست کرے، اپنے آپ کو وہ جو ہے صحیح منہج کے اوپر چلائیں، بجائے اس کے کہ جو ان کی غلطی کی نشاندہی کریں اس کے ناک پہ دم کر دے، صبح شام اس کے پیچھے پڑے رہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ان کے بارے میں بات کی، ان کی ہمت کیسے ہوئی کتاب و سنت کا نام لے کر اس کی مخالفت کرنے کی۔ تو بجائے ہمارا گریبان پکڑ کے ادھر محنت کی جائے تو زیادہ جو ہے مفید نتائج ملیں گے یا حجت تمام ہوگی۔ اللہ کے رسول کو تاجدار مدینہ کہنا کیسا ہے؟ یعنی مدینے کے جو امیر، حاکم، بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس طور پہ کہنا میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں غلو میں ہیں جو اہل بدعت کرتے ہیں، حالانکہ سید بھی ہیں آپ ہمارے، سید ولد آدم، میں سید ولد آدم ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، حقیقت ہے۔ لیکن اس میں اگر غلو ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود یہ فرمایا، اور دوسری حدیث میں کہا کہ سید نہ کہو، یعنی کہ آپ سید ہیں، ہمارے سید ہیں، بڑے ہیں، اور ہمارے شریف شرفا میں سب سے بڑے ہیں کہ سیدنا و ابن سیدنا، تو آپ نے فرمایا کہ جو پہلے کہتے تھے بس رسول اللہ، نبی اللہ وہ کہو، شیطان کہیں تمہیں آگے جا کے بگاڑنا دے۔ واقعی جو یہ کہتے ہیں اور بعد میں دوسری چیزیں بھی، حاجت روا، مشکل کشا اور سب کچھ باتیں وہ شروع کر دیتے ہیں، ورنہ تو تاجدار مدینہ وہ اس کانٹیکس میں کہتے ہوں گے جیسا قرآن میں کہ منافقین نے کہا، جو عبداللہ بن ابی بڑا تھا ان کا، کہ یہ مدینے سے چلے گئے ہیں جہاد میں تو میں یہاں پہ سردار بادشاہ بڑا بن جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹایا نبی کو اور صحابہ کرام کو، جس کی انہیں امید نہیں تھی۔ لا یخرجن العبد من العدل، جس طرح سورہ منافقین میں، کہ جو عزت والا ہے یعنی اپنے کو سمجھتا تھا رئیس المنافقین، وہ ذلیل کو یہاں سے نکال دے گا نعوذ باللہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الٹ کیا کہ اللہ کے لیے عزت ہے اور رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، منافقوں کو اس کی خبر نہیں۔ تو اس طور پہ تاجدار مدینہ یہ کہتے ہیں کہ اصل تاجدار تو آپ ہیں۔ انشاءاللہ یہ آخری سوال لے کر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کسی اور کی طرف سے سلام دے سکتے ہیں نہیں؟ یہ بھی ہمارے یہاں کام ٹرینڈ ہے وغیرہ، جو فلموں ڈراموں میں اور کہانیوں میں اور نعتوں میں ہر جگہ جو ہے مدینے والے کو میرا سلام کہنا پہنچا رہے ہوتے ہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے۔
یہ صلاح سالین کا طریقہ نہیں کہ جانا تو میرا سلام وہاں پہ پہنچا دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بیوقوفی ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ جو صحیح علم حاصل کرتا ہے، ابھی کل بھی ہمارا اس پہ درس تھا جو ہم نے ویب سائٹ پہ ڈالا ہے، وہ آپ سن لیں کہ صحیح علم اس قسم کی گمراہیوں سے بچاتا ہے انسان کو، اور اپنے آپ کو تکلفات میں ڈالنے سے، دنیا اور آخرت کے، اس سے بھی بچاتا ہے کہ اگر اسے علم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا، چاہے ہم پاکستان سے بیٹھ کے سلام درود و سلام بھیجیں یا کہیں سے بھی، فرشتے آپ تک پہنچا دیتے ہیں، تو الگ سے تمہیں اسپیشل سلام بھیجوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہاں سے نہیں پہنچ رہا ہے؟ تمہیں علم نہیں ہے، تم جاہل ہو، لا علم ہو، یا غلو میں مبتلا ہو، بس اپنے بڑوں کی باتیں سن کر، اس وجہ سے تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ مدینے والے کو میرا سلام کہنا۔ ہر کوئی جائے اپنے طور پر، ایک تو یہ بھی جائز نہیں ہے جس طرح بدعتی لوگ دیوبندی بریلوی قائل ہیں کہ جو ہے سفر کی باقاعدہ ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ کے جو جاتے ہیں، 3 مساجد کے علاوہ مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی جائز نہیں ہے کسی قبر مزار کی، چاہے وہ رسول کی کیوں نہ ہو۔ ہم جاتے ہیں مسجد نبوی کی نیت سے، پھر جو ہے ایک بہترین موقع ملتا ہے روضہ رسول پہ اور جو ہے قبر رسول پہ جا کر ہم درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ اسی نیت سے جا کر باقاعدہ سفر کرنا یہ ناجائز ہے اور یہ ثابت نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کافی رسالے کتابیں اس پہ لکھی، اور آپ کو بدعتیوں صوفیوں کی طرف سے کافی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا اس تعلق سے۔ اور اسی بارے میں جب الزام لگایا بریلیوں کے بڑے احمد رضا خان بریلوی نے دیوبندیوں پہ، یہ بھی وہابی ہیں اور نبی کے لیے باقاعدہ سلام کی نیت سے سفر کو ناجائز کہتے ہیں، تو انہوں نے کلیئر کیا المحند علی المفند میں کہ نہیں نہیں، ہمارا بھی تمہارا صوفیوں والا ہی گمراہ کن عقیدہ ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور ہم جہاں کہیں سے بھی سلام بھیجیں تو وہ پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آج کی یہ مجلس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی یہ مجالس علم کی جاری رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ صحیح درست بات کتاب و سنت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اہل علم کی رہنمائی میں ہم نے پیش کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سب کے لیے رہنمائی کا سبب بنائے، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، اور جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس میں ہمیں علم عطا فرمائے، اور ہر قسم کی غلطیوں اور لغزشوں سے جو ہے درگزر فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔